بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم للعبد ان یوجب شیئا على نفسه مؤقتا او غیر مؤقت. یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب مصنف علیہ الرحمٰن عنایت فرمائیں گے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کل کے سبق میں پڑھا وہ معمور بھی جو وقت کے ساتھ کیا ہو مقید ہو، وقت اس کے لیے معیار ہو اور وہ دوسری قسم کا ہو، یعنی شریعت نے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہو، تو اس کا حکم یہ تھا کہ بندے کے متعین کرنے سے وہ متعین نہیں ہوگا. بندے کے تو کل تو آپ نے یہ حکم بیان کیا تھا، لیکن ہمیں تو جناب والا اس حکم کے خلاف نظر آتا ہے. وہ خلاف اس طریقے سے نظر آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنے اوپر جناب والا کسی غیر واجب شے کو واجب کر لیتا ہے. غیر واجب شے کو یا تو وہ موقت کر کے اس کو واجب کرتا ہے یا غیر موقت کر کے اس کو واجب کرتا ہے. غیر واجب شے کو مثلا کسی انسان نے جناب والا یہ نظر مان لی کہ صاحب میرا فلاں کام ہو گیا تو 5 روزے رکھوں گا میں 5 روزے. تو اب نظر جب پوری ہو گئی، جب اس کا صاحب جو اس نے نظر مانی تھی، تو اب اس پر لازم کیا ہوگا؟ 5 روزے لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شریعت نے اس پر یہ 5 روزے لازم کیے تھے؟ نہیں کیے تھے، لیکن اس نے خود اپنے اوپر لازم کر لیے نہیں کر لیے. تو دیکھو جناب والا جو شے اس پر لازم نہیں تھی، واجب نہیں تھی، اس نے اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا نہیں کر لیا. اور اس کو اس میں اختیار بھی ہے، آپ چاہیں وہ اس 5 روزوں کو وقت کے ساتھ متعین کر دے یا وقت کے ساتھ متعین نہ کرے. یہ بھی کر سکتا ہے وہ کہ صاحب میرا کام ہو گیا تو 5 روزے میں اگلی سال عید کے بعد جو صاحب 5 دن آئیں گے اس میں رکھوں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب 5 روزے رکھوں گا، کبھی بھی رکھ لوں گا. تو دیکھو وہ اپنے اوپر غیر واجب عبادت کو واجب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور موقت غیر موقت دونوں ہی صورتوں میں اس کو کیا اختیار ہے. اب کہنا اتنی بات سے یہ ہے کہ جب بندہ اپنے اوپر غیر واجب عبادت کو واجب کر سکتا ہے موقت کر کے، متعین کر کے، غیر واجب عبادت کو واجب کر سکتا ہے متعین کر کے، تو بتاؤ میرے پیارو جو عبادت اس پر واجب ہو تو اس کے لیے وقت کیوں متعین نہیں کر سکتا؟ ارے جب نفلی عبادت کو اپنے اوپر واجب کر لے رہا ہے اور اس میں اس کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے متعین کر کے واجب کرے وہ، چاہے غیر متعین کر کے، تو پھر جناب والا جو عبادت اس کے ذمے میں واجب ہے تو اس کو تو متعین کرنا بدرجہ اولا اس کے لیے جائز ہونا چاہیے. حالانکہ آپ نے کہا کہ جائز نہیں. حالانکہ آپ نے کیا کہا؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا میرے پیارو؟ ابے بات اعتراض سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اعتراض یہ ہوا کہ آپ نے کل کے سبق میں کیا کہا تھا؟ جو معمور بھی موقت بالوقت ہے، وقت اس کے لیے کیا معیار ہے، ٹھیک، اور شریعت نے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے. اس کا حکم یہ تھا کہ بندے کے متعین کرنے سے وہ متعین نہیں ہوگا، یعنی کہ بندے کو متعین کرنا جائز نہیں ہے. یہ تو حکم بیان کیا بندے کو متعین کرنا جائز نہیں ہے. اسی متعین کرنے پر معترض اعتراض وارد کر کہ آپ نے کہا کہ بندے کو متعین کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جناب والا کہ انسان اپنے اوپر غیر واجب شے کو جب واجب کر لیتا ہے تو اس کے لیے اختیار ہے چاہے متعین طور پر واجب کرے یا غیر متعین طور پر واجب کرے. جب غیر واجب کو واجب کرنے میں اختیار ہے تو جو شے اس کے ذمے میں پہلے سے ہی واجب ہے اس میں تو بدرجہ اولا اس کے لیے متعین کرنا جائز ہوگا، بدرجہ اولا متعین کرنا جائز ہوگا. یہ ہے اعتراض. اب آگے سمجھ میں؟ اس اعتراض کا جواب مصنف نے اس طریقے سے دیا ہے کہ غیر واجب شے کو واجب کرنا بندے کے لیے اپنے اوپر یہ جائز ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں. ٹھیک،
لیکن آپ نے جس چیز کو لے کر کے اعتراض وارد کیا ہے اس کا معاملہ یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ معاملہ تھوڑا سا اور آگے بڑھے گا۔ وہ آگے یہ ہے کہ بندہ اپنے اوپر غیر واجب عبادت کو واجب تو کر سکتا ہے، لیکن شریعت کے حق کو بدل نہیں سکتا۔ وہ شریعت کا جو حکم ہے اس حکم میں بدلاؤ نہیں کر سکتا، اگرچہ اپنے اوپر غیر واجب عبادت کو واجب کر سکتا ہے، شریعت کے حکم کو بدل نہیں سکتا۔ تو آپ جناب والا جس دلیل کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ما قبل میں کل کے سبق میں جو کہا گیا کہ بندے کو متعین کرنا جائز نہیں ہے، آپ نے ثابت کیا کہ متعین کرنا جائز ہونا چاہیے، تو اس ثابت ہونے سے یہ بات نکل کے آئے گی کہ قضاء رمضان کے لیے اگر کوئی بندہ متعین کر لے دن تو وہ متعین کرنا صحیح ہو، یہی تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم جواب دیں گے کہ اگر بندہ قضاء رمضان کے لیے دن کو متعین کر لے تو ایسی صورت میں شریعت کے حکم میں بدلاؤ لازم آئے گا، شریعت کے حکم میں بدلاؤ، شریعت کے حکم میں یہ بندے کی جانب سے جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ بدلاؤ اس لیے لازم آئے گا کہ قضاء رمضان کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے، کوئی وقت۔ اب آپ نے جناب والا یہ قید لگا دی کہ صاحب مثلا رجب کے 10 تاریخ سے 15 تاریخ تک میں جناب والا ان 6 دنوں میں رمضان کے روزے رکھوں گا جو کچھ پر قضا ہو گئے ہیں۔ تو اب آپ نے جناب والا ان دنوں کو موقت کر دیا نہیں کر دیا؟ کس کے ساتھ؟ قضاء رمضان کے ساتھ۔ حالانکہ ان دنوں میں جناب والا آپ نظر کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، ان دنوں میں آپ کفارے کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ موقت کرنا کیا ہوتا صحیح ہوتا، تب ان صورتوں میں لازم یہ آتا کہ کفارے کا روزہ ان دنوں میں صحیح نہ ہو، سمجھ گئے؟ یا نظر کا روزہ ان دنوں میں صحیح نہ ہو، حالانکہ کفارے کا روزہ ہو یا نظر کا روزہ ہو اس کے لیے بھی جناب والا وقت کیا ہے؟ مطلق ہے، مقید نہیں ہے۔ تو اب دیکھو جناب والا کہ جس کے لیے شریعت نے حکم مطلق رکھا تھا اب اس کو مقید کرنا لازم آیا یا نہیں آیا؟ تو یہ شریعت کے حکم میں بدلاؤ لازم آئے گا اگر ہم آپ کی بات کو درست مان لیں، اور شریعت کے حکم میں بدلاؤ بندے کی جانب سے کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اس لیے جناب والا وہ عبادتیں جو شریعت کی جانب سے متعین نہیں ہے وہ بندے کے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوں گی، اور نہ ہی بندے کو اس کو متعین کرنا جائز ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھو ثم للعبد، پھر بندے کے لیے جائز ہے کہ ان یوجب شیئا علی نفسہ، کہ وہ اپنے اوپر کسی شے کو واجب کر لے، یعنی کہ یہاں یہ کہو کہ غیر واجب شے کو وہ اپنے اوپر واجب کر لے، موقتاً چاہے متعین طور پر او غیر موقتاً یا غیر متعین طور پر۔ ٹھیک، اب اتنا کہنے کے بعد یہ کہو گے جب غیر واجب شے کو بندہ اپنے اوپر واجب کر سکتا ہے تو جو اس کے ذمے میں پہلے سے ہی واجب ہے اس کو وہ متعین کیوں نہیں کر سکتا؟ وَلَيْسَ لَهُ تَغْيِيرُ حُكْمِ الشَّرْعِ، لیکن جناب والا اب ہم نے اس کی اتنی بات تسلیم کر لی، پھر دوبارہ آپ اسی عبارت کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اولاً پہلی عبارت کو آپ ثم للعبد سے لے کر وغیرہ موقتن تک اس کو ایک اعتراض بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد جب جواب کا آغاز کریں گے اس جواب کی بھی پہلی لائن اسی کو بنا سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے اوپر غیر واجب شے کو کیا کر لے؟ واجب کر لے، متعین طور پر یا غیر متعین طور پر۔ وَلَيْسَ لَهُ تَغْيِيرُ حُكْمِ الشَّرْعِ، لیکن شریعت کے حکم میں بدلاؤ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اذا نظر، جب کسی انسان نے نظر مان لی ان یصوم یوما، کہ وہ کسی متعینہ دن میں روزہ رکھے گا، لزمہ ذالک، تو اس متعین دن روزہ رکھنا اس پر لازم ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ سمجھے کہ دن نظر مان لی کہ صاحب پیر کے دن میں نظر کا روزہ رکھوں گا، ٹھیک، تو اب پیر کے دن اس پر لازم ہو گیا کہ نظر کا روزہ رکھے پیر کے دن۔ لیکن یہ بتاؤ میرے پیارو، اگر اس دن اس نے قضاء رمضان کا روزہ رکھ لیا تو قضاء رمضان کا روزہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کفارے کی صورت میں اس نے روزہ رکھ لیا تو تب بھی ادا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ جن کو شریعت نے متعین نہیں کیا ہے۔ جب شریعت نے متعین نہیں کیا تو اگر آپ کی جانب سے متعین ہو جائے تو پھر شریعت کے حکم میں بدلاؤ لازم آئے، اور بدلاؤ بندے کی جانب سے جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی دن کو نظر کے ساتھ متعین کر لیا تو اس دن نظر کا روزہ بھی ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور نیت سے ادا کرنا چاہا تو وہ دوسرا بھی ادا ہوگا۔ ہاں جناب والا نفل روزہ ادا نہیں ہوگا اس دن، سمجھے؟
یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، یہ آگے آنے والے اعتراض بنے گا یہ کہ جس دن آپ نے نظر کے روزے سے متعین کر دیا جس دن کو، تو اس دن جناب والا اگر آپ نفل روزہ رکھنا چاہیں تو نفل روزہ ادا نہیں ہوگا، نفل روزہ ادا نہیں ہوگا، تو جناب والا نظر ہی کا ہی روزہ کیا ہوگا، ادا ہوگا۔ لیکن اگر جناب والا آپ نے کیا کیا صاحب، نظر کے دن نظر کا روزہ نہ رکھ کے کفارے کا روزہ رکھ لیا یا قضائے رمضان کا روزہ رکھا، تو قضائے رمضان کی صورت میں قضائے رمضان کا ادا ہوگا، کفارے کی صورت میں کفارے کا ادا ہوگا۔ لیکن اگر آپ قضائے رمضان کے علاوہ یا جناب والا کفارے کے علاوہ نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں اسی دن میں جس دن کو آپ نے نظر کے لیے متعین کر دیا، تو یہ نفل روزہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ وہ نظر کا ہی روزہ کیا ہوگا، ادا ہوگا۔ سمجھ گئے؟ یہ ایک شوشہ آپ اپنے ذہن میں چھوڑ دو کہ نفل روزہ کیوں ادا نہیں ہوگا، سمجھ گئے، اور نظر کا روزہ ہی اس دن کیوں ادا ہوگا، یہ آپ باقی رکھو ابھی ذہن میں۔ اچھا، وَلَوْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءِ رَمْضَانَ، تو اگر اس نے اس دن کے جس دن کو نظر کے روزے کے لیے متعین کر لیا قضاء رمضان کی نیت سے روزہ رکھا، او عن کفارت یمین، یہ کفارہ یمین کی نیت سے روزہ رکھا، جازہ، یہ بھی کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ کیوں؟ لأن الشرع، اس لیے کہ شریعت نے جعل القضاء مطلقا، قضاء رمضان کو کیا بنایا ہے، مطلق بنایا ہے، کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا ہے، تو یہ بھی کبھی بھی ادا ہو جائے گا، بس جناب والا وہ دن ایام منہیہ میں سے نہ ہونا چاہیے۔ فلا يتمكن العبد من تغييره بالتغيير بغير ذلك اليوم، تو اب اگر جناب والا جس دن اس نے نظر کے لیے متعین کر دیا ہے اگر اس دن قضاء رمضان کا روزہ ادا نہ ہو تو اب لازم یہ آئے گا کہ بندہ قادر ہو جائے گا جناب والا شریعت کے حکم کو جو مطلق تھا مقید کی جانب، حالانکہ بندہ فلا يتمكن العبد، بندہ قادر نہیں ہے من تغییرہ، کہ شریعت کے حکم کو بدلے وہ بالتقیید بغیر ذالک الیوم، اس دن کے علاوہ کے ساتھ مقید کر کے، اس دن کے علاوہ کے ساتھ، یعنی کہ اب بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ صاحب اس دن وہ نظر کا روزہ ہی رکھے اور اگلے دن وہ کفارے کا رکھے یا اگلے دن قضاء رمضان کا رکھے، یہ تو پھر مقید کرنا ہو گیا۔ کس کو مقید کرنا ہو گیا؟ قضاء رمضان کو یا کفارہ یمین کے روزے کو، اس لیے کہ آج نہیں رکھ رہا ہو تو آپ کل رکھو گا نا، تو کل کے ساتھ مقید کر دیا نہیں کر دیا، اور آج کے ساتھ آپ نے نظر کے روزے کو مقید کر دیا، حالانکہ یہ تینوں طرح کے روزے کیا ہیں، یہ مطلق ہیں، اور مطلق کو متعین کرنا جائز نہیں۔ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا مَا إِذَا صَامَهُ عَنْ نَفْلٍ حَيْثُ يَقَعُ عَنِ الْمَنْظُورِ لَا عَمَّا نَبَا، اب وہی جو میں نے تمہارے ذہن میں باقی رکھوایا تھا وہ کیا تھا کہ اگر کسی انسان نے کسی دن کو متعین کر لیا نظر کے روزے کے لیے تو جناب والا اگر اس دن اس نے نفل کی نیت سے روزہ رکھا تو نفل کا ادا نہیں ہوگا بلکہ وہ نظر کا ہی ادا ہوگا، نظر کا ہی۔ تو معترض کو اعتراض کرنے کی یہ گنجائش مل گئی کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ جناب والا بندہ شریعت کے حکم کو بدل نہیں سکتا ہے، بندہ بدل نہیں سکتا ہے، ٹھیک، ہم تو دیکھتے ہیں جناب والا کہ بندہ شریعت کے حکم کو بدل رہا ہے۔ کس صورت میں بدل رہا ہے؟ اس صورت میں بدل رہا ہے کہ جب اس نے کسی دن کو نظر کے روزے کے ساتھ متعین کر دیا، ٹھیک، اب اس دن وہ نفل روزہ رکھ رہا ہے تو نفل ادا نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ جناب والا نفل روزے بھی شریعت کی جانب سے ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، جس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ تو جناب والا رمضان کے دن کے علاوہ ایام منہیہ کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں نفل روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت ہے یا نہیں؟ انہی تمام دنوں میں کفارہ یمین یا قضاء رمضان یا نذر کے روزے، ان تمام روزے رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو جتنے بھی دن ہیں رمضان کے علاوہ اور ایام منہیہ کے علاوہ، یہ ان تمام دنوں میں جہاں نظر کے روزہ رکھنے کا احتمال ہے، جہاں کفارہ یمین کا روزہ رکھنے کی گنجائش ہے، جہاں قضاء رمضان کا روزہ رکھنے کی گنجائش ہے، وہیں نفل روزہ رکھنے کی بھی گنجائش ہے۔ اور نفل روزہ رکھنا یہ بھی ایسی عبادت ہے جو وقت کے ساتھ متعین نہیں ہے، جو متعین نہیں ہے۔ پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ جس دن کو نظر کے روزے کے لیے متعین کر دیا اس دن نفل روزہ ادا نہیں ہوگا؟ ارے نفل روزہ رکھنا یہ بھی مطلق تھا،
جب مطلق تھا تو آج بھی ادا ہونا چاہیے، آج کیوں ادا نہیں ہو رہا؟ اب آج ادا نہ ہونا یعنی کل ادا ہونا، تو اب یہ مطلق کو مقید کرنا ہوا یا نہیں ہوا؟ اور مطلق کو مقید کرنا یہ شریعت کے حکم کو بدلنا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہاں بدلنا کیوں جائز ہے؟ آپ نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ شریعت کا حکم بدلا نہیں جا سکتا، تو ہم نے آپ کو ایسی صورت دکھائی کہ جس صورت میں بندہ کیا کر رہا ہے، شریعت کے حکم کو بدل رہا ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ جس دن آپ نے نظر کے روزے کے ساتھ کو متعین کر دیا، اس دن آپ نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن نفل روزہ وہ ادا نہیں ہو رہا بلکہ نظر کا ہی روزہ ادا ہو رہا، حالانکہ نفل روزہ بھی ایسی عبادت ہے جس کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ تو آپ نے جناب والا جس دن کو نظر کے ساتھ متعین کیا، اس دن آپ روزہ نفل کی نیت سے رکھنا چاہ رہے تھے کہ نفل روزہ ادا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب والا کہ جو حکم مطلق تھا اس کو کیا کر دیا، بندے نے مقید کر دیا، اور مطلق کو مقید کرنا یہ شریعت کے حکم میں کیا ہے، بدلاؤ ہے۔ شریعت کے حکم کو کیا کرنا ہے، یہ بدلنا ہے، اور آپ نے بتایا کہ شریعت کا حکم بدلا نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پر جناب والا نفل روزہ ادا کیوں نہیں ہو رہا ہے، نظر کا روزہ ہی ادا کیوں ہو رہا ہے، اس کا جواب دیجیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا بندہ اپنے حق میں تصرف کر سکتا ہے، شریعت کے حق میں تصرف نہیں کر سکتا، اور نفل روزہ یہ بندے کا اپنا حق ہے، شریعت کا حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر شریعت کا حق ہوتا تو نہ رکھنے کی وجہ سے گناہگار ہوتا وہ۔ جب بندے کا حق ہے تو اب جناب والا رکھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو گناہ نہیں ہے، نہیں رکھے گا۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلا کہ نفل عبادت یہ بندے کا اپنا حق ہے، تو بندے کا جب اپنا حق ہوا تو بندہ اپنے حق میں تو تصرف کر سکتا ہے، تو اپنے حق کو تو ہی جناب والا مطلق کو مقید بنا دیا ہے، لیکن شریعت کے حق میں تغیر نہیں کر سکتا۔ لہذا اس لیے جس دن کو نظر روزے کے ساتھ متعین کر دیا، نظر کا روزہ ادا ہوگا، نفل کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ نفل کا روزہ ادا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ اپنا حق ہے، اپنے حق میں بندہ تصرف کر سکتا ہے۔ اور اس پر یہ لازم نہیں آئے گا ما اذا صامہ، جب کسی انسان نے نظر کے دن نفل کی نیت سے روزہ رکھا، حیث یقع عن المنظور، تو جناب والا وہ نظر کا ہی روزہ واقع ہو رہا ہے، لا اما نوا، نہ کہ اس کا جس کی اس نے نیت کی، یعنی کہ نفل روزہ واقع نہیں ہو رہا ہے۔ لأن النفل، کیوں؟ اس لیے کہ نفل حق العبد، یہ بندے کا حق ہے، اذ هو يستبد بنفسه، اس لیے کہ بندہ خود کیا ہے، مستقل ہے، من ترکہ، نفل کو چھوڑنے میں، وتحقیقہ، اور نفل کو کرنے میں، بجا لانے میں۔ فجازا، تو جب نفل بندے کا حق ہو گیا تو جائز ہے کہ ان یؤثر فعله فيما هو حقه، کہ اس کا فعل، اس کا عمل ان میں مؤثر ہو کہ جو بندے کا کیا ہے، حق ہے، لا فیما، نہ کہ ان میں هو حق الشرعی، جو شریعت کا حق ہے، جو شریعت کا۔ اتنی بات ختم ہو گئی، بات واضح ہو گئی کہ بندہ اپنے حق میں تصرف کر سکتا ہے، شریعت کے حق میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اپنے حق میں تصرف کر سکتا ہے، شریعت کے حق میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اسی قاعدے کو واضح کرنے کے لیے مصنف ایک اور مثال پیش فرماتے ہیں۔ وہ مثال یہ ہے کہ میاں بیوی راضی ہو گئے خلا پر۔ خلا کس کو کہتے ہیں؟ طلاق کو کہتے ہیں کہ کسی چیز پر شوہر کیا ہو جائے، راضی ہو جائے، یعنی بیوی نے یہ کہا 1 لاکھ روپے لے لے بھیا، مجھے طلاق دے دے، سمجھ گئے؟ تو 1 لاکھ روپے کے بدلے وہ طلاق دیتا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ خلا کہلاتا ہے۔ یا وہ کہتی ہے میں بھیا مہر معاف کرتی ہوں، تو مجھے طلاق دے دے، میرا پیچھا اپنے پہ چھٹوا دے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ خلا کہلاتا ہے، سمجھ گئے؟ تو خلا کی صورت میں بھی تو بیوی عدت گزارے گی نہیں گزارے گی، اس لیے کہ خلا بھی جب کیا طلاق ہے، اور طلاق کی صورت میں عورت کیا کرتی ہے؟ عدت گزارتی ہے۔ اب عدت کے لیے جناب والا شوہر کے گھر میں رہنا یہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ عدت کا گھر کون سا گھر ہوگا؟ شوہر کے گھر میں وہ عدت گزارے گی، ٹھیک۔ اور جناب والا عورت کا خرچہ یہ شوہر پر ہی کہتا واجب تھا، عورت کا خرچہ۔ تو اب دیکھو عدت گزارنا یہ بھی واجب ہے، اور نفقہ یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ دونوں واجب ہوگا نہیں ہوگا؟ سمجھتے رہیو بیٹا۔ عدت گزارنے کے لیے شوہر کی جانب سے دیا ہوا گھر یہ بھی واجب۔ اب اس کو اتنی لمبی عبارت کو عدت گزارنے کے لیے شوہر کی جانب سے دیا ہوا گھر، اس کو پورے کو سمجھو سکنا سے، کائے سے؟
सुकुना, सुकुना में क्या छुपा हुआ है? इद्दत गुजारने के लिए शौहर की जानिब से दिया हुआ घर, समझ गए? तो सुकुना भी वाजिब, सुकुना भी और नफका भी क्या है? वाजिब। ठीक, अब जनाब वाला दोनों साहब राजी हो गए इस बात पर कि साहब खुला कर लो। बीवी ने कहा खुला कर लो, शौहर ने कहा चलो कर ले रहे, लेकिन शौहर ने ये कहा ना मैं तुझे घर दूंगा इद्दत गुजारने के लिए, ना मैं साहब नफका दूंगा। हालांकि दोनों चीजें क्या वाजिब हैं, दोनों वाजिब है या नहीं है? शौहर ने क्या कहा? साहब ना नफका दूंगा ना सुकुना दूंगा, इस पर राजी हो जा तो खुला कर ले, और अगर इस पर राजी नहीं हो रही है तो फिर ऐसी पड़ी रहे। तो अब भी राजी हो गई, चलो अच्छा ना साहब सुकुना चाहिए ना नफका चाहिए। तो अब बताओ शरीयत क्या हुक्म सुनाएगी, कौन सी चीज शौहर के ऊपर लाजिम रहेगी और कौन सी चीज साबित हो जाएगी, बताओ। तो अब जनाब वाला इसी कायदे की जानिब आओगे कि बंदा शरीयत के हक में तगय्युर नहीं कर सकता, अपने हक में तसर्रुफ कर सकता है। तो बीवी के लिए जो शौहर के घर में इद्दत गुजारना वाजिब है, इसका सबूत जनाब वाला कुरान मुक़द्दस से है से, बताओ। या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना वअसूद्दता, और क्या है? वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, वो अपने शौहर के घरों से नहीं निकलेंगी, यानी कि इद्दत गुजारने के लिए शौहर का घर क्या लाजिम, ये शरीयत का हक हुआ या नहीं हुआ? तो सुकुना वाजिब हो रहा है, ये शरीयत का हक है, सुकुना वाजिब होना। लेकिन नफके का वजूब जनाब वाला ये शरीयत का हक नहीं है, बल्कि ये औरत का हक है, इसलिए कि औरत ने अपने आप को शौहर के सुपुर्द किया है, तो उसने तो अपना मुकम्मल वजूब सुपुर्द कर दिया, तो तू कम से कम उसके नफके की भी नहीं उड़ेगा। उसने अपने आप को सुपुर्द किया है तो इस वजह से अब तुझ पर नफका वाजिब होगा। तो ये नफके का वजूब क्या है? बंदे का हक है, इतना समझना है तुम्हें। सुकुना शरीयत का हक और नफका बंदे का हक। अब कायदा फिट करो, कायदा क्या है साहब? बंदा अपने हक में तसर्रुफ कर सकता है, शरीयत के हक में तसर्रुफ नहीं कर सकता। तो आप क्या साबित करोगे इस कायदे से? आप ये साबित करोगे कि अगर मियाँ बीवी राजी हो गए जनाबे वाला सुकुना के न होने पर, नफके के न होने पर, तो शरीयत हुक्म ये सुनाएगी कि सुकुना लाजिम रहेगा, नफका अगर जे साबित हो जाएगा। इसलिए कि नफका ये बंदे का हक है, बंदा अपने हक में तसर्रुफ कर सकता है, लेकिन सुकुना ये तो शरीयत का हक है और उसमें तसर्रुफ नहीं कर सकता, समझ गए? वाला एतबार हादल माना, इसी माना का एतबार करते हुए काला मशाइखुना, हमारे मशाइख ने फरमाया, इदा शरता, जब शर्त लगा दी दोनों मियाँ बीवी ने फिल खुलाई, खुला में, किस बात की? अल्लाह नफकत लहा, के साहब बीवी के लिए ना तो नफका होगा वाला सुकना, ना सुकना होगा। तो ऐसी सूरत में सकतत नफकतु, नफका तो साकित हो जाएगा, क्योंकि ये बंदे का हक है, दोनों सुकना, सुकना साकित नहीं होगा। हत्ता ला यतमक्कनु ज़ौज मिन इखराजिहा, जब सुकना साकित नहीं होगा तो अब शौहर कादिर नहीं होगा बीवी को निकालने पर, कैसे? अन बैतुल इद्दती, इद्दत के घर से। क्यों? लिअन्ना सुकना फी बैतुल इद्दती, इसलिए कि सुकना ये इद्दत के घर में हक़्क़ु शरई, क्या शरीयत का हक है। फला यतमक्कनुल अब्दु, तो बंदा कादिर नहीं होगा मिन इसकातिही, उस हक को साकित करने पर, बेखिलाफ नफकती, बरखिलाफ नफके के, इसलिए कि वो बंदे का हक है, बंदे का हक में इंसान तसर्रुफ कर सकता है।